یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور پھر اب قیامت تک اب یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ نبوت کا وہ تو منقطع ہوا۔ نئی نبوت، نیا کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا، یہ سب جو ہے وہ غلط نظریات، غلط عقائد اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تصور نہ کرے، عقیدہ یہ نہ رکھے، اور یہ اس عقیدے کے حوالے سے معاذ اللہ اس کا نظریہ کوئی دوسرا ہو کہ اور بھی نبی آ سکتا ہے، یا کسی کی معاذ اللہ کسی کو نبی مانے، یاد رکھیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا، اور خاتم النبیین کا معنی ہی آخری نبی، سب سے آخر میں، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی، کسی کو نبوت ملنا، کوئی نیا نبی آئے، یہ بالکل غلط ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسلامی عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک قطعی طور پر یہ عقیدہ اور یقینی عقیدہ ہے کہ امام اہل سنت نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، اور عقیدے کی حساسیت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو احد صمد لا شریک لہ، یہ ماننا، اس پر ایمان رکھنا، جسے یہ قطعی طور پر اور یقینی ایک عقیدہ ہے اور قطعیت والا عقیدہ ہے۔ فرمایا اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی اسی طرح قطعی عقیدہ ہے۔